کہ جس نے ہمیں زندوں کی زمین پر زندہ اور سلامت رکھا ہے، اور یہ فضل بخشا کہ اس کی حضوری میں آئیں اور اس کی برکات کی کثرت کو حاصل کریں۔ میرے عزیزو، آج ہم نے جو 2 تلاوتیں سنی ہیں، دونوں ہی پرمعنی ہیں، اور آج انہی کو مرکز بنا کر ہم ان پر غور و خوض کریں گے اور انہیں سمجھ کر اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں گے۔ کوشش اس لیے کہ یہ انسانی ہے، لیکن روح القدس کی مدد مانگیں گے تاکہ وہ پوری طرح ہمارے اندر سرایت کرے۔ آج کی دوسری تلاوت کو میں مرکز بنا کر بات کروں گا، اور ان دونوں تلاوتوں کو اگر ہم اپنے دماغ میں دہرائیں تو یہ دونوں انسانی پیدائش، انسان کی زندگی اور آخرت یعنی آسمان کے اندر داخل ہونے، خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے بارے میں ہمیں انکریج کرتی ہیں، مدد دیتی ہیں۔ اس لیے میں نے آج اس کا عنوان جو اپنی طرف سے بنایا ہے وہ ہے عدن سے ابد تک۔ جو میں دوسری تصویر دے دی، چلے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اچھا، عدن سے ابد تک۔ تو آج جو پہلی تلاوت جو تھی رومیو کے نام مقدس پالوس رسول کا خط، اس کا 6 باب اور اس کی 13ویں آیت، اس کے میں نے ڈیفرنٹ بائبلز میں سے اس کے جو ترجمے ہم نے چیک کیا اور تھوڑا فرق تھا، لیکن سب کا مفہوم اور بات ایک ہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالے کریں، یا مردوں میں سے زندہ ہوں کی طرح اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کرتے رہیں اور ایسے جئیں معاشرتی زندگی میں۔ اور اگر آپ ادھر انگلش میں بھی دیکھیں تو یہ جو half does it but yield yourself، تو یہ اگر آپ پڑھیں تو اس میں بھی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہم نے کیسے جینا ہے مردوں میں سے زندہ ہوں کی طرح۔ آج ہم عدن سے مراد انسان کی پیدائش لیں گے، اور ابدیت کو تو خیر کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ ہم دیکھیں گے کہ انسان جب پیدا ہوا، بابا آدم جب پیدا ہوا تو اصل شکل اس کی کیا تھی، اصل میں وہ تھا کیسا، بنایا کیسا گیا، اور کیسی جلالی صورت تھی اس کی۔ ہم عدن کا تھوڑا سا جائزہ لیں گے۔ ویسے تو عدن کے بارے میں کسی بچے کو بھی پوچھیں، انہیں بھی ہم سکھا چکے ہیں کہ جب تخلیق ہوئی ہے اور زمین بنی اور عدن کے اندر کیا کچھ ہوا، پہلے دن کیا بنا اور پورے 6 دن میں کیا کیا بنتا رہا، اور 7ویں دن خدا نے آرام کیا۔ ہم دیکھیں گے کہ اندر کے اندر کیا ہوا، اور عدن کا جو اثر ہے اس کا باہر کیا رد عمل ہوا۔ عدن کے اندرونی واقعات کچھ اس طرح ہے۔ خدا نے آدم کو بنانے کے لیے پہلی مرتبہ مٹی کو چھوا۔ پوری بائبل مقدس میں، نئے اور پرانے عہد نامہ میں پرپسلی خداوند نے 2 مرتبہ زمین کو چھوا ہے، ایک دفعہ آدم کو بنانے کے لیے اور دوسری مرتبہ گناہگار عورت کو بچانے کے لیے۔ آدم کو جب بنانا تھا اس نے اس وقت زمین کو، اس مٹی کو، اس زمین کو چھوا عدن کے ایریا میں، اور اسی علاقہ میں جہاں پر یسوع مسیح نے منادی کی، وہ عورت آئی تو آپ کو یاد ہے کہ سارے اسے لے کر آئے، چاہتے تھے کہ اسے سنسار کریں، تو یسوع مسیح زمین پر جھکے اور انگلی جو ہے انگلی سے کچھ لکھنا شروع کر دیا۔ تو 2 مرتبہ خدا نے زمین کو پرپسلی چھوا ہے، ایک دفعہ آدم بنانے کے لیے اور دوسری دفعہ عورت کو بچانے کے لیے۔ پہلی بار آدم کو بنانے کے لیے اور دوسری بار جب عورت کو سنسار کرنے کے لیے لوگ لے کر آئے تھے۔ اب ایک دفعہ پھر عدن کے اندر چلتے ہیں، کیا ہوا؟ بڑی غور طلب باتیں ہیں آج کی۔ خدا نے عدن میں جب آدم کو بنایا، مٹی بنائی، مٹی سے بنایا، پتلا بنایا مٹی کا آدم، تو اس میں کیا پھونکا؟ دم پھونکا،
اور یہ دم زندگی کا دم صرف سانس لینا یا سانس نکالنا، بریتھ ان بریتھ آؤٹ نہیں ہے. وہ جو سانس اس کے اندر پھونکا گیا تھا وہ روحانی سانس پھونکا گیا تھا. اس کے لیے اگر آپ تھوڑا سا اور مطالعہ میں جائیں تو ورڈ استعمال ہوا ہے انسپریشن. تو انسپریشن جو اردو میں اس کا ترجمہ ہے وہ ہے الہام. تو خدا نے اس کے اندر اپنا الہام ڈالا. جب اس نے الہام ڈالا پھر اس نے ٹیسٹ لیا، اس کے سامنے جانوروں کو لے کر آیا اور دیکھا کہ یہ ان کے نام ٹھیک ٹھیک رکھتا ہے، اور اس نے آدم نے ان کے نام رکھے، اور پھر خدا نے سوچا کہ ہاں جیسا میں نے بنانا چاہا تھا ویسا ہی بن گیا ہے. ایک اور اسٹڈی دیکھیں، جو یہ خدا باپ کا کے لیے جو اوریجنل ورڈ استعمال ہوئے ہیں، یہوہ نے یاوے ہے، YHWH. آپ کو پتا غور کریں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلا جب سانس لیتا ہے تو وہ کیسے کرتا ہے؟ انسان جب مرتا ہے آخری بھی وہ یہی نام لیتا ہے، یہوہ انسان کے اندر بسا ہوا ہے، دم کی صورت میں نہیں، روح کی صورت میں. اور یہ کرنے کے لیے کوئی پریکٹس کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ کوئی پرپس نہیں کر سکتا ہے، یہ ہو جاتا ہے اس سے، اور یہ ہوگا. پہلا سانس بھی یہوہ یاوے، اور دوسرا آخری سانس بھی انسان کا یاوے یہوہ ہی ہوتا ہے. پہلا اور آخری نام جو انسان لیتا ہے وہ یاوے ہے، یہوہ ہے. میرے عزیزو، انسان کی روحانی آنکھیں باغ عدن کے اندر کھلی تھی، جسمانی آنکھیں بند تھی. روحانی آنکھیں کھلی تھی اور عدن کا اندرونی حصہ جو تھا وہ بالکل شفاف تھا. آپ کو یاد ہو کہ جب شیطان انٹر ہوا ہے تو ہوا نے اسے اس کی اوریجنل حالت میں، اصل حیت میں دیکھا، اسے وہ سانپ تھا. اب جیسے شیطان انسانوں میں ہو کے کام کر سکتا ہے، بہکاتا ہے، پریشان کرتا ہے، بیمار کرتا ہے، اور بڑی بڑی ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے انسان کے اندر جو شیطانی ہوتی ہیں اور لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے کرتا ہے. نظر نہیں آتا، لیکن اس وقت عدن کے اندر اصل حالت میں دیکھا جا سکتا تھا. عدن کا اندرونی حصہ بالکل شفاف تھا، اور شیطان کو ہوا نے اصل حالت میں دیکھا. گناہ کرنے سے روحانیت اور روحانی بصیرت مدھم ہوتی جاتی ہے، اور ادھر بھی ایسا ہی ہوا. جیسے جیسے گناہ بڑھتا گیا، روحانی صورت یا روحانی بصیرت جو ہے وہ کم ہوتی گئی، روحانیت کم ہوتی گئی، اور بدنی آنکھیں جو جسمانی آنکھیں ہیں وہ کھلتی گئی. عدن خدا کے جلال کی پوری معرفت بیان کرتا ہے. جیسے سمندر پانی کی تہہ کو ڈھانپتا ہے، اسی طرح عدن بھی خدا کے جلال سے معمور تھا، خدا کے جلال سے پر تھا. اس میں سے جلال ہی نکل سکتا تھا اور کچھ نہیں. عدن سے جب آدم اور حوا کو باہر نکالا ہے تو خدا نے ایک دم ان کی آنکھیں بند نہیں کر دیا، جو اندر روحانی ان کے پاس پاورز تھی کہ دیکھ لینا نادیدہ چیزیں جو ہم اب نہیں دیکھ سکتے وہ دیکھ سکتے تھے، لیکن ایک دم ختم نہیں ہوئی. آہستہ آہستہ جنریشن ٹو جنریشن، پشت در پشت، جیسے جیسے گناہ اوپر جاتا گیا، روحانی آنکھیں بند ہوتی گئیں، جسمانی آنکھیں اور جسمانی عقل بڑھتی گئی. آپ کو یاد ہے جب قائن اور ہابل دو بھائی جو تھے، تو قائن نے کیا ہابل کو اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور جب خدا نے آ کر اس سے بات کی، اسے پوچھا کہ تیرے بھائی کا خون مجھے پکارتا ہے، تو کیا ہوا؟ اس نے کہا، ساری سٹوری آپ جانتے ہیں، اس نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ مجھے ماریں گے، مجھے تنگ کریں گے، مجھے ہلاک کریں گے. وہ کون سے لوگ تھے؟ وہ جو آسمان سے گرائے گئے تھے، وہ جسمانی حالت والے لوگ نہیں تھے جو اسے تنگ کرنا چاہتے تھے.
وہ لوگ تھے جو آسمان سے فرشتے گرائے گئے تھے، وہ ان کی بابت بات کر رہا تھا، کیونکہ ابھی تک پوری طرح روحانی آنکھیں بند نہیں ہوئی تھی، ابھی یا جسمانی آنکھیں پوری طرح کھلی نہیں تھی، تھوڑا تھوڑا کام آگے کو جا رہا تھا۔ تو کیا ہوا؟ اس وقت خدا نے جو بھی اس کے ساتھ فیصلہ کیا کہ تجھے کوئی نہیں مارے گا، لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ عدن کا اثر باہر کہاں تک آیا ہے۔ میں سوری طرف پانی لے لوں۔ عدن سے باہر بھی اندرونی جلال کا اثر آپ کو نظر آئے گا۔ آدم کی روحانی نعمت ایک دم ختم نہ ہوئی، بلکہ آہستہ آہستہ اس کی جنریشنز میں بھی منتقل ہوئی۔ آج لوگ جب دعا میں بہت بڑھ جاتے ہیں، روح میں بڑھتے ہیں، پکیزہ رکھتے ہیں اپنی آنکھوں کو، تو روحانی آنکھیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے جیسے گناہ بڑھتا جاتا ہے، روحانی آنکھیں یا روحانیت کم ہوتی جاتی ہے۔ میرے عزیزو، آج کا ٹاپک ہے عدن سے ابد تک۔ آدم سے لے کر ہنوک تک 7 پشتیں تھیں۔ اگر ہم ان 7 پشتوں کے نام، ان کا ترجمہ دیکھیں تو یہ یسوع مسیح کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، یسوع مسیح کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ ہنوک کی زندگی کے کل ایام 365 تھے، جتنے ایک سال کے دن ہوتے ہیں، 365 ایام تھے۔ آدم کی عمر اس وقت 622 تھی تقریباً، 622 اس کی عمر تھی، 22 سال کا تھا آدم جب اس نے ہنوک کو خدا کے بارے میں عدن کے اندرونی حالات بتانے شروع کیے، عدن کے جلال کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ تقریباً 308 سال تک آدم ہنوک کو عدن کے اندرونی روحانی معاملات کے بارے میں آگاہ کرتا رہا، بتاتا رہا کہ خدا کیسا تھا، کیسا نظر آتا تھا، اس کی آواز کیسی تھی، اس کے آنے کے نشانات کیا تھے، خدا کی آمد پر فیلنگز کیسی ہوتی تھی۔ دیکھیں، ذرا غور کریں، آج ہم ہزاروں سال پرانی باتیں جو بائبل مقدس میں مرقوم ہیں، جب اسے سنتے ہیں، مثال کے طور پر جب ہم یا پڑھتے ہیں، جب ہم یسایا نبی کا 6واں باب پڑھیں تو اس میں کیا لکھا ہے کہ میں نے خدا کو بلند و فراز تخت پر دیکھا، تو دیکھ کر ایک دفعہ بندہ دوبارہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے کہ کتنا مزہ آ رہا ہے، تو ہم اس میں کھپ جاتے ہیں، کھو جاتے ہیں۔ یا ایلیا کا واقعہ دیکھ لے جب خدا اس سے ملنے آیا، یا داؤد کو دیکھ لے، داؤد نے کس طرح خدا کے ساتھ چلنا اور جنگیں جیتی، یا عید پینتیکوست کا واقعہ دیکھ لیں جب روح القدس نازل ہوا اور آگ کی مانند زبانیں نظر آئی انہیں۔ یہ سارے واقعات جب ہم پڑھتے ہیں، ہزاروں سال پرانے ہیں، تو کیسا ہمارے اندر ہماری فیلنگز بدل جاتی ہیں۔ ابھی غور طلب بات یہ ہے کہ ہنوک نے خدا کی موجودگی کا کیسا تجربہ کیا ہوگا۔ اس نے اس کے لیے جو آدم سے سیکھا تھا، لغوس کچھ بھی نہیں تھا، سب ریما اور بس ریما ہی تھا، یعنی زندہ کلام ہی تھا سب کچھ اس کے لیے۔ انہی جلالی تعلقات نے اسے اتنا پیار کیا کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ آج ہماری زندگی کا بھی اصل مقصد یہی ہے، اگرچہ ہمارا یہ شارٹ وزٹ ہے دنیا میں، 60 70 80 سال، 100 سال، 150 سال، آخر کار ہماری جو منزل ہے وہ تو آسمان میں داخل ہونا ہے۔ آج ہماری زندگی کا بہترین اور عظیم مقصد بھی یہی ہونا چاہیے، جس طرح ہنوک کا مقصد بن گیا تھا کہ خدا کے جلال میں کھونا اور خدا کے جلال میں داخل ہونا، ان گھروں میں جانے جو ان گھروں میں جانے کے لیے ہمارا مقصد ہے، جو خداوند یسوع مسیح نے آسمان میں ہمارے لیے تیار کیے ہیں، اور جس کے بارے میں یسوع مسیح نے کہا کہ اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا۔ میرے عزیزوں، آج خادمین پر بھی یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ خدا کی پریزنس میں، اس کی قربت میں زیادہ وقت گزارے۔ جس طرح ہنوک کو آدم نے تیار کیا، ہم بھی کلیسیا کو، اپنے لوگوں کو روحانیت کو اس درجے تک لے کر جائیں۔ والدین کا بھی فرض ہے کہ اپنے بچوں کو تیار کریں،
میں کہتا ہوں 12 سال کی عمر سے پہلے بچوں کے اندر آسمان کے مناظر، اس کی ترتیب ان کے دلوں پر نقش کر دیں. جس طرح ہم دوسرے تہواروں کو مناتے ہیں، کرسمس، گڈ فرائیڈے اور ایسٹر کے واقعات کو دہراتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ مکاشفہ کے سارے درجات جو ہیں، آسمانی خوبصورتی جو ہے، جنت کے نظارے جو ہیں، فردوس کی جو خوبصورتی ہے، اس کے بارے میں اپنے بچوں کو تیار کریں. میرے عزیزو، ہم نے عدن کا اندرونی حال اور بیرونی اثر دیکھا. اپنی ڈیسٹینیشن پر بھی غور کریں، اپنی پرسنل ڈیسٹینیشن پر بھی غور کریں، لیکن اس ڈیسٹینیشن میں داخل ہونے کے لیے ہمیں بہت سی چیزیں چھوڑنی پڑے گی، بہت سی چیزوں کو اپنانا پڑے گا. آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے 3 اہم واقعات ہیں، اور ان کے بغیر آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا ناممکن ہے. پہلا، یوحنا 3 باب، یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب، جب نیکودیمس اور یسوع مسیح کی بات ہوئی، گفتگو ہوئی، تو انہوں نے کہا جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہیں ہو سکتا، آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. ہم اپنی طرف سے جتنا مرضی سیٹسفیکشن دے رہے ہیں اپنے آپ کو، لیکن یہ اٹل بات ہے جو یسوع مسیح نے کہا سو کہا. پھر یوحنا 6 باب میں یہ دوسرا اصول ہے، جو کوئی میرا بدن کھاتا ہے اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے، جو میرا بدن نہیں کھاتا، جو میرا خون نہیں پیتا، اس میں ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے. اور پولس رسول نے بھی اس کی تصدیق کی ہے، اور اس نے کہا کہ یہ باتیں مجھے خدا سے پہنچی ہیں، پہلا کرنتھیوس کا 11واں باب، اور کہا کہ جو کوئی نالائق طور پر مسیح کا بدن کھاتا اور خون پیتا ہے، وہ اپنے لیے سزا کھاتا اور پیتا ہے. اسی لیے تم میں سے بتیرے بیمار ہیں اور بتیرے مر بھی گئے. میں آج کے کلام کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے ان باتوں کی طرف جاتا ہوں کہ ہم نے جو دوسری تلاوت تھی کہ ہم کو مردوں میں سے زندوں کی طرح کیسے جینا ہے. یاد کریں کہ خدا نے ہم کو کبھی کسی حادثے سے، کسی بڑی بیماری سے بچایا ہے، اور کس طرح بچایا ہے اور کس لیے بچایا ہے. اپنی دعا کو بڑھائیں، پاک کلام کو زیادہ پڑھیں، گھروں میں جو التار بنائے ہیں اسے ہمیشہ گرم رکھیں، اس کے سامنے پرستش کی جائے، کینڈلز جلائی جائیں، روزانہ دعا کی جائے، 3 مرتبہ کم از کم دعا کی جائے. پرستش کریں التار کے سامنے، وقت کے مطابق نہیں، روح کی ہدایت کے مطابق اپنے اندر روحانی خواہشیں پیدا کریں. روحانی سنگتی کو بڑھائیں، کمیونیکیشن کو بڑھائیں، درست تعلیم کا مطالعہ کریں اور درست تعلیم پر چلیں، اور درست تعلیم ہی ہمیں خدا کے جلال میں داخل کرے گی. اپنی زندگی کے ماحول کو عدن جیسا بنائیں. آخری ان 2 جملوں کے ساتھ بات کو ختم کروں گا. اپنے ذہن اور اپنے دل کو بار بار یاد دلائیں کہ میں نے خدا کے ساتھ زندگی میں کبھی کوئی کمٹمنٹ کی ہے. وہ چرچ میں ٹائم سے پہلے پہنچنا بھی ہو سکتا ہے، وہ ہدیہ جات بھی ہو سکتے ہیں، وہ شکر گزاری بھی ہو سکتی ہے، وہ برے لفظ منہ سے نہ نکالنا بھی ہو سکتا ہے، برے خیال بھی ہو سکتے ہیں. جب کبھی بھی کوئی بھی کمٹمنٹ کی ہے اسے یاد کریں، اپنے دماغ کو، دل کو یاد دلاتے رہیں کہ میں نے خدا کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے. دوسرا، اپنے جسم کو یاد دلاتے رہیں کہ تو روح القدس کی ہیکل ہے اور تجھے ہر قسم کی غلاظت سے دور رہنا ہے. آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں. اے رحیم، مہربان، لشکروں کے شافی خدا، تو نے اپنا پاک روح اس لیے بھیجا کہ وہ ہمیں سکھائے اور ہمیں بڑھائے اور تیری مرضی کے مطابق چلنے کا فضل بخشے. آج کا کلام ہم جب عدن سے روانہ ہو کر پیدا ہونے کے بعد زندگی میں دنیا میں چلتے ہیں، اور اس وزٹ کو پورا کر کے جب ہم واپس تجھ میں جا ملیں گے، تب تک کے لیے خداوند ہماری رہنمائی کرنے کے لیے اپنے پاک روح کو ہم پر نازل فرما،
تاکہ ہماری زندگی میں بس تیری ہی مرضی پوری ہو، اور وہ ساری نیک تمنائیں اور روحانی التجائیں جو ہم دلوں میں رکھتے ہیں لبوں تک نہیں لائے، تیرے حضور بخور کے دعویں کی مانند پہنچے، یسوع مسیح کے پاک نام کے وسیلے سے آمین۔